اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ تنبیہ اور منصوبہ بندی ہمیشہ بڑھنے سے پہلے آتی ہے۔ کیا کبھی آپ کو یوں محسوس ہوا کہ خدایا تو شاید مجھ پر کچھ زیادہ ہی کام کر رہا ہے، میرا مطلب ہے اب تو میرے پاس کچھ چھوڑے گا؟ میرا مطلب ہے کبھی کبھار میں نے ایسا دیکھا بھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ڈیو ہمارے صحن میں لگے ہوئے درخت کی کانٹ چھانٹ کے لیے کسی کو بلایا، اور جب میں کام سے گھر واپس آئی تو میں نے کہا آپ نے تو اس درخت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، میرا مطلب ہے اس میں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اور ڈیو نے کہا تم بس دیکھتی جاؤ، اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا نظر آنے لگا۔ لہٰذا جب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب ہماری کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے تو ہم ایسے ہی ہوتے ہیں، واو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ بے انصافی ہے۔ لیکن آپ بہت بہتر ہو جائیں گے، میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے زندگی کے کسی بھی معاملے میں خدا کی طرف سے کبھی ترقی نہیں ملی۔ میرا مطلب ہے کہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک جانے کے لیے ہے۔ میں نے خدا سے اس وقت تک کچھ نہیں پایا جب تک وہ اسے درست نہیں کر لیتا، جو اگلے درجے تک پہنچنے سے پہلے مجھ میں ہے، اور جو اگلے درجے میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ شاید کوئی ایسا رویہ ہو یا برتاؤ جس کی یہاں پر آپ کو ابھی چھوٹ ہے، لیکن اگر آپ اس سے اگلے درجے میں جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو جانے دینا ہوگا۔ کبھی کبھی میں یہ کہتی ہوں کہ ہر اسٹاپ پر کوئی بس سے اترتا ہے اور کوئی بس میں سوار ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ اگلی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ جہاں بھی رکیں گے کچھ چیزیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں گی اور کچھ آ جائیں گی۔ آمین۔ آئیے عقاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ صحن میں مرغیوں کی طرح پھڑپھڑاتے پھریں گے۔ میرے پاس ایک پیغام ہے جس پر میں کام کر رہی ہوں، جو ہے کیا آپ پھڑپھڑاتے یا اڑتے ہیں؟ آپ عقابوں کے ساتھ بلند پرواز کرتے ہیں یا صحن میں مرغیوں کے ساتھ پھڑپھڑاتے مٹی اڑاتے پھرتے ہیں اور کبھی بھی زمین سے اوپر نہیں اٹھے؟ لہٰذا خیر عقاب کے چھوٹے بچوں کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے، بالکل مسیح میں نئے بچوں کی طرح، اور ماں عقاب بچوں کے لیے بہترین گھونسلہ بناتی ہے۔ میرا مطلب ہے نرم پروں، چھوٹی ٹہنیوں اور پتوں سے بھرا ہوا، اور وہ ہر طرح کی چیزیں جمع کرتی ہے، اور یہ بہت شاندار چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے، اور ننھا عقاب اس گھونسلے میں صرف آرام کرتا ہے۔ اسے بھوک لگتی ہے، آپ جانتے ہیں، عقاب چاہے کچھ بھی کرے، ماں عقاب اڑتی ہے اور خوراک تلاش کرتی ہے، اسے لا کر ننھے بچوں کا پیٹ بھرتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بالکل ویسے جیسے مسیح میں بچے۔ میرا مطلب ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے تو اسے ڈھونڈے جس نے نئی نجات پائی ہو، کیونکہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کرتا ہے لیکن ایک مختصر عرصے کے لیے، اور پھر آپ جانتے ہیں یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہنی مون منا رہے ہوں، جیسے اوہ یہ بہت شاندار ہے، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں کیا؟ لہٰذا اور جب ننھے عقاب کے لیے اڑنے کا وقت آتا ہے، جیسے کہ خدا ہم سب کے لیے چاہتا ہے، آمین، کہ عقابوں کے ساتھ بلند پرواز کریں، یہ بہت اچھا ہوتا اگر ماں عقاب آتی اور کہتی پیارے بچے اب وقت ہے کہ اپنے گھونسلے سے باہر نکلو اور اڑو۔ خیر یہ ننھا عقاب اپنے گھونسلے سے باہر نہیں آئے گا، اس نے وہاں اچھی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ وہاں سے نہیں جائے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ پھر ماں عقاب ہر دن کیا کرتی ہے کہ وہ گھونسلے سے چیزیں نکالنا شروع کر دیتی ہے، اور ان آرام دہ چیزوں کو نکال باہر کرتی ہے، نرم پر، فوم اور ربڑ کے ٹکڑے جو اس نے زمین سے جمع کیے تھے، نرم و گداس لچکدار چیزیں، اور بہت جلد ننھے عقاب کے پاس کچھ نہیں بچتا سوائے گھونسلے کی بنیاد کے، جو کانٹوں اور پرانی سخت شاخوں سے بنی ہوئی، بہت مضبوط اور موٹی ہے لیکن زیادہ آرام دہ نہیں ہے۔ لہٰذا فرض کر لیتے کہ اب یہ ننھا عقاب اوپر چڑھتا ہے اور کنارے سے باہر جھانکتا ہے اور سوچتا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ اب پہلے کی طرح آرام دہ نہیں رہا، شاید باہر زیادہ بہتر ہو۔ لہٰذا ماں آتی ہے اور ننھے عقاب کی مدد کرتی ہے اور ایک ہی جھپٹے میں اسے ہوا میں اڑا لے جاتی ہے اور اسے گرا دیتی ہے۔
اور پھر اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکرائے ماں نیچے کی طرف جھپٹتی ہے. او ماں، آخر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں. کیا کسی کو یہ بات سمجھ آئی؟ وہ واپس اوپر لے جاتی ہے اور پھر یہی عمل دہرایا جاتا ہے بار 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 جب تک کہ وہ خود اڑنا شروع نہ کر دے. اور خدا بھی ہم سے یہی چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں یسایہ 3 اس کی پہلی آیت میں بائبل کہتی کہ خدا ہم سے سہارا اور تکیہ چھین لے گا. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ کا سہارا اور تکیہ کس پر ہے؟ دیکھیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام میں جڑ پکڑیں اور قائم رہیں، اور خدا کی محبت میں جڑ پکڑیں اور قائم رہیں تاکہ کوئی ہم سے ہمارا اعتماد چھین نہ لے. اگرچہ ہم خوف محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن خوف ہمیں روک نہیں سکتا، اور ہم خدا میں اس قدر دلیر ہوں کہ آگے بڑھتے جائیں چاہے ہمارا قریبی دوست ہی ہمارا مخالف ہو جائے. شاید اس سے ہمیں دکھ تو ہو، لیکن پھر بھی یسوع ہماری زندگی میں ہے. میرے ساتھ رہیے. کون سی چیز آپ کو سہارا دیتی ہے؟ کون سی چیز آپ کو خداوند میں مضبوط رکھتی ہے؟ کیا یہ مسیحی دوستوں کا گروہ ہے جس سے آپ اپنے آپ میں اچھا محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ملازمت یا کام ہے جس سے آپ اپنے آپ میں اچھا محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں. 5 سال تک میں نے اپنے گھر میں بائبل اسٹڈی کروانے کے بعد میری خدمت کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ میں نے اپنے شہر کے گرجا گھر میں 5 سال خدمت کی. میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا اور بہت اچھا وقت گزارا اور مشکل وقت بھی دیکھا. وہاں میں نے سیکھا کہ جب تک آپ خود اختیار کے نیچے رہنا نہیں سیکھتے تب تک آپ اختیار کو استعمال نہیں کر سکتے، اور لازماً یہ میرے لیے کوئی بہت آسان بات نہیں تھی. لہٰذا یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی بات میں اپنی ترقی کا انتظار کرتے ہیں اور جہاں آپ ہیں وہاں آپ نہیں جانتے کہ اختیار کے نیچے کیسے رہا جاتا ہے. خیر، آپ جو چاہیں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ کریں. لہٰذا خدا نے مجھ پر کام کرنا شروع کر دیا. وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ملازمت چھوڑ دوں اور اس خدمت کو شروع کروں. خیر، میں بہت خوفزدہ تھی، اور جو کلام ہمیں مسلسل مل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی خدمت کو شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں لے جاؤ. مسئلہ یہ تھا کہ مجھے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں کوئی نہیں جانتا تھا. میرے پاس سینٹ لوئس میں علاقائی ریڈیو پر ایک چھوٹی سی خدمت تھی، بس میرے پاس یہی تھا. شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں کہاں جاتی؟ جب خدا واقعی چاہتا ہے کہ آپ کچھ کریں اور پھر آپ ٹال مٹول سے کام لیں تو آپ کے اندر توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے. کیا کوئی جانتا ہے کہ جب خدا آپ پر کام کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کبھی میں جن باتوں کو پسند کرتی تھی جیسے سٹاف میٹنگز اور لوگوں کا اجتماع وغیرہ، میرا مطلب ہے کہ جو میں کیا کرتی تھی میں جیسے اس سب سے نفرت کرنے لگی. مجھے اس سے ڈر لگنے لگا. میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی. اب میں چرچ بھی جانا نہیں چاہتی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اور بالآخر قصہ مختصر، وقت نہیں کہ پوری کہانی سناؤں، خدا آخر مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے اپنی ملازمت میں ایک ٹوٹا ڈیسک اور ایک کیلکولیٹر چھوڑ دیا، اور ایک میٹنگ سینٹ لوئس کے شمال، ایک سینٹ لوئس کے جنوب، ایک سینٹ لوئس کے مغرب میں شروع کی. یعنی قصبے کے ہر کونے میں خدا نے کہا تھا شمال، جنوب اور مغرب میں جاؤ، اور میں ایک بچے کی مانند جو کر سکتی تھی بہترین کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تاہم مجھے کچھ معلوم ہوا جو کہ جب تک میں ملازمت کر رہی تھی اس وقت تک مجھے پتا نہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس پر کتنا انحصار کرتے ہیں جب تک کہ خدا اسے ہلا کر ہٹا نہیں دیتا. آپ کا اعتماد کس پر ہے؟ آپ اپنے دوست کھو دیں تو کیا تب بھی پورے اعتماد ہوں گے؟ کیا آپ تب بھی خدا میں پورے اعتماد ہوں گے؟ اگر آپ فیصلہ کریں کہ آپ جائیں گے اور خدا میں بڑھیں گے اور آپ کا موجودہ گروپ آپ کو رد کرے تو کیا اس صورتحال میں آپ سنبھل سکیں گے اور پھر بھی خدا کے ساتھ چلیں گے، یا آپ چھپ جائیں گے یا واپس جا کر لوگوں کو خوش کریں گے؟ دیکھیں، آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں سے بات نہیں کر رہی جو ننھے عقاب کی طرح رہنا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو عقاب کی طرح اڑتے ہیں. آمین. کیا آپ پرواز کرنا چاہتے ہیں یا صرف پھڑپھڑاتے رہنا چاہتے ہیں؟ لہٰذا آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آپ پر منحصر ہے. جب میں چرچ میں کام کرتی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ پتہ ہے ہر دل عزیز تھی. میرا مطلب ہے کہ میں نے زیادہ تر پاسٹر کی غیر موجودگی میں منادی کی کیونکہ میں ان کی مددگار پاسٹر تھی. میں نے بائبل کالج میں پڑھایا،
ہفتے میں ایک بار خواتین کی میٹنگ لیتی جس میں سینکڑوں لوگ آتے اور یہ قصبے کا بڑا اچھا پروگرام ہوتا. میرے پاس پارکنگ کے لیے اپنی جگہ تھی جہاں میرا نام لکھا ہوا تھا. او خدا، ہمیں اپنا نام دیکھنا کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ اب سامنے اگلی قطار میں جہاں میں بیٹھتی تھی وہاں میرا نام لکھا تھا. ہر سروس میں وہ ایک سائن لگاتے تھے، جوائس مائر، ڈیو مائر. وہ میری کرسی پر نہیں بیٹھتے. میرا ایک دفتر تھا جس کے دروازے پر میرا نام تھا. میرے ڈیسک پر میرے نام کی تختی لگی ہوئی تھی. ہر ہفتے کے رسالے میں اسٹاف کے طور پر میرا نام لکھا ہوتا تھا. آپ نے دیکھا میں کس قدر اہم تھی. کیا کوئی گھر پر ہے؟ لہٰذا جب میں نے ملازمت چھوڑی تو میں اس جگہ پارکنگ نہیں کر سکتی تھی. مجھے باقی لوگوں کی طرح جگہ ڈھونڈنا پڑتی. میرا نام کرسی پر نہیں تھا. مجھے جہاں جگہ ملتی بیٹھنا پڑتا. میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے عوامی اجتماعات میں نہیں بلایا جاتا تھا. مجھے لیڈرشپ کے دیگر خاص مواقعوں پر دعوت نہیں دی جاتی تھی. لہٰذا جب اتوار کی صبح جب میں چرچ جاتی تو اجنبی سا محسوس کرتی، ایسے جیسے میں کچھ بھی نہیں. اور دیکھیں، خدا بلا وجہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا. اس نے مجھ سے یہ سب کچھ چھین لیا اور مجھ پر اتنا کام کیا کہ میں اس سب سے الگ ہو گئی. کہ خدا مجھے اس بلندی پر لے کر جا رہا تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں نہیں جانتی، شاید ہمیں کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم پر کتنی آزمائش ہوتی ہے کہ آگے بڑھنے کے بجائے جو کچھ ہمارے پاس تھا اس کی طرف لوٹ جائیں. کیا آج میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سے اس جگہ ہیں جسے میں درمیان کہتی ہوں. آپ کسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کا ایک شروع تھا، لیکن اس وقت آپ درمیان میں ہیں. لیکن درمیان میں ہمت نہ ہاریں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چرچ چھوڑنے کے بعد میری میٹنگز چھوٹی ہو گئی تھی. میں نے بہت محنت کی اور بہت تنہا ہو گئی تھی. اور جب میں اس پر نظر کرتی تو کہتی، کیا یہ ترقی ہے؟ میرا مطلب ہے میں واپس وہاں بھاگ جانا چاہتی تھی. کتنی خواتین ان مردوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہیں جو ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، شاید آپ کو مارتا ہو، آپ کو استعمال کرتا یا آپ سے زیادتی کرتا ہو، اور آپ اس سے دور ہو جاتی ہیں اور تنہائی محسوس کرتی ہیں اور مشکل میں پڑ جاتی ہیں، اور وہ آپ سے چند میٹھے بول بولتا ہے. اور آپ بھاگ کر واپس چلی جاتی ہیں. سنیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ رہیں جہاں خدا چاہتا ہے کہ آپ رہیں. میں اس بات کی وکالت نہیں کر رہی کہ آپ مشکلات سے بھاگیں، مگر آپ کی قدر و قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ کوئی آپ کو مارتا ہے، برا سلوک کرے اور آپ کا فائدہ اٹھائے. اور مہربانی سے میری بات سنیں، اس شخص کو ایسا کرنے کی اجازت دے کر آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہی ہیں. اگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم ان کی خاطر ایسا کریں. چور نہیں آتا مگر چرانے کو، مار ڈالنے کو اور ہلاک کرنے کو. یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں، یعنی زندگی سے لطف اندوز ہوں اور کثرت سے پائیں، یعنی اتنی کہ کناروں سے باہر بہے. آپ کی قدر و قیمت ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی ہی مرتبہ میں اس ملازمت پر تقریباً واپس چلی ہی گئی جس کے دروازے میرے لیے کھلے تھے. میں کسی بھی وقت واپس جا سکتی تھی. لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے مشکل کو ترجیح دی. کبھی کبھی یہ بات مجھے ڈرا دیتی ہے کہ آگے نہ بڑھنے سے ہم کیا کچھ کھو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. فلپیوں 3 باب میں پولس کہتا ہے، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا. آگے کی طرف بڑھا ہوا جاتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک وقت تھا جب خدا بڑی سختی سے مجھ پر کام کر رہا تھا، ان باتوں کے لیے جو وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے والدین کے لیے کروں. اس وقت میں ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکی کہ خدا کیوں چاہتا ہے کہ میں
ان لوگوں کے لیے پیسے خرچ کروں، ان کی فکر کروں جنہوں نے میرے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔ میں اپنے والدین کو گھر خرید کر دوں، فرنیچر دلاؤں، ان کی دیکھ بھال کروں، اس بات کو یقینی بناؤں کہ انہیں سودا صرف مل رہا ہے اور گھاس کٹی ہوئی ہے، ادائیگی کر کے کسی کو ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھوں۔ اور میں نہیں جانتی تھی کہ کیوں خدا چاہتا تھا کہ میں ان کے لیے یہ سب کچھ کروں۔ یہ تو انصاف نہیں تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہر وقت ایسا ہی کرتا ہے۔ کہانی کو مختصر کرتی ہوں، میں ساری کہانی نہیں سنا سکتی، لیکن ہماری منسٹری میں کچھ حیرت انگیز بات ہوئی۔ تب بلاخر میں نے مکمل طور پر اس کڑواہٹ کو ترک کیا اور مکمل طور پر ناراضگی کو اپنے اندر سے نکال کر اس بات پر راضی ہوئی کہ اپنے باپ کے ساتھ حقیقی محبت میں چلوں اور ہم بڑھیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خدا آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ اگلے درجے پر نہیں لے جا سکتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ نئے درجے کی نئی آزمائشیں ہیں۔ ہو سکتا کہ یہاں کچھ چیزیں ہوں جن کی شاید چھوٹے خواب کی طرح یہاں آپ کو چھوٹ ہے، لیکن اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جنہیں اس بس اسٹاپ پر جانے سے پہلے آپ کو اس بس سے اتارنا ہوگا۔ آمین۔ میں نے 5 سال تک گھر پر بائبل اسٹڈی کروائی اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ خدا مجھے کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دوں، اور اس نے کہا دیکھو میں ایک نیا کام کرتا ہوں اور میں بہت پرجوش تھی۔ جی ہاں، میں نے خدا کی تعریف کی، میرے خواب پورے ہونے والے تھے، اور خدا کے نئے کام کا آئیڈیا یہ تھا کہ 1 سال تک میں نے بالکل کچھ نہیں کیا، جیسے اس نے مجھے شیلف پر رکھ دیا ہو۔ کبھی اس تجربے سے گزرے ہیں کہ آپ تھوڑا پھل دینے کے دور سے ذرا سا بھی پھل نہ دینے میں داخل ہوئے ہوں؟ اب میں کچھ پھل پیدا کر رہی تھی اور پھر میں کوئی پھل پیدا نہیں کر رہی تھی، اور آخر کار بہت سا پھل پیدا ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، خیر آئیے میں آپ کو کم پھل سے متعلق کچھ بتاتی ہوں۔ دیکھیں، میں اپنے ڈرائنگ روم میں 25 لوگوں کو تعلیم دیتی تھی، اور اب بے شک آپ جانتے ہیں کہ خدا نے مجھے اعزاز بخشا، پوری دنیا میں لوگوں کو تعلیم دیتی ہوں، لہٰذا ان 25 درمیان میں چرچ میں ملازمت اور بھی مختلف کام کرتی تھی، لیکن کچھ چیزیں میرے پاس تھیں یہاں جو یہاں نہیں آ سکتی تھی۔ میرے کچھ خوف تھے، عدم تحفظ تھا، میں دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے میں بہت سا وقت ضائع کر دیتی، اور خدا چاہتا تھا کہ میں رہوں، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ رہیں۔ خدا کسی کی نقل کی تلاش میں نہیں ہے، وہ بالکل نیا اور اصلی شخص چاہتا ہے۔ آمین۔ کیا آپ نے سنا؟ بالکل نیا اور اصلی۔ آپ جو ہیں آپ کو وہی بننا ہے، باقی اپنی جگہ ہے، وہ جگہ آپ کے لیے خالی نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ خود کو پسند کریں، اپنی تعریف کریں، ایک متوازن انداز میں آپ اپنے آپ سے محبت بھی کر سکتے، کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں آپ سا کوئی نہیں۔ لہٰذا میں نے یہ کہانی سنی اور مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی سچی ہے۔ میں ماہر نباتات تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کہانی سچی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص کا خوبصورت آڑو کا باغ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز بیج سے شروع ہوتی ہے، آپ بیج بوتے ہیں اور وہ آخر ایک درخت بن جاتا ہے، اور آپ پھل کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور آپ نے انتظار کیا، پھل کے لیے انتظار کیا۔ اب ذرا اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں۔ آپ نے پھل کے لیے انتظار کیا اور پھر اچانک پھل کا وقت آ پہنچتا ہے۔ آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے آڑو شاخوں پر لگے نظر آتے ہیں، خدا کی تعریف ہو، لیکن باغ کا مالی جو واقعی سمجھدار ہے وہ جا کر ان سب کو توڑ لیتا ہے، اور اس سال وہ انہیں پکنے نہیں دیتا، کیونکہ اگر وہ انہیں ویسے ہی رہنے دے، چھوٹے چھوٹے پھل لگے رہنے دے، تو پھر آنے والے 2 یا 3 سال میں شاید وہ اگلے سال بھی ایسا ہی کرے گا۔ شاید اگلے سال پھل کچھ بڑا ہو، لیکن اس کے نزدیک نہیں، یہ ابھی بھی وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں، لہٰذا وہ انہیں توڑ دیتا ہے۔ خوفناک، میرا مطلب ہے اگر آپ درخت ہیں تو سوچیں کہ یہ تو مذاق ہو رہا ہے،
میرا مطلب ہے کہ میں نے اتنا عرصہ انتظار کیا اور اتنی محنت کی اور میں یہاں کھڑا ہوں اور کھڑا رہا اور انتظار کرتا رہا اور اب آخر کار جب آڑو لگے تو آپ انہیں توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ روحانی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو آپ کو میری بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ میرا مطلب ہے آپ کہیں گے دیکھیں اس عورت کا دماغ خراب ہے، ہم نے ہر چیز کے بارے میں بات کی، ڈیو کے غصے کے دورے سے لے کر آڑو توڑ پھینکنے تک کی۔ دیکھیں ہفتے کی صبح اس قدر ہنسی مذاق غیر قانونی ہونا چاہیے، لیکن باغ کا مالی جس نے یہ سب کیا اگر وہ واقعی 2 یا 3 سال انتظار کر سکے تو پھر آپ ایسے بڑے او خدایا اور صحت مند آڑو دیکھیں گے جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ اچھا، میری ایک چھوٹی سی بائبل کی کلاس تھی، جیسے چھوٹے چھوٹے آڑو۔ میرے پاس چھوٹا سا 25 لوگوں کا گروپ تھا جو ہر ہفتے آتا اور میرے ڈرائنگ روم کے فرش پر بیٹھتا اور میں بائبل سکھاتی۔ وہ گھر جاتے اور اگلے ہفتے واپس آتے اور یہ خوبصورت تھا اور میری زندگی کا بہترین وقت تھا، اور خدا نے کہا اسے روک دو، دیکھو میں ایک نیا کام کرتا ہوں۔ اور پھر اگلا سال میں نے اپنے پڑوسی کی مانند بننے میں گزارا۔ شاید آپ نے ایسی کہانیاں سنی ہوں، میں ایسی کہانیاں سنا کر آپ کو بور نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بہت ہنرمند خاتون تھی اور میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک نارمل عورت تھی۔ آپ جانتے ہیں میں سجاوٹ میں مہارت نہیں رکھتی، میں اس طرح کی ہوں کہ میں گھر میں فرنیچر لائی اور اسے وہاں لگایا اور وہ 20 سال تک وہیں لگا رہا، لیکن وہ ہر وقت اپنے فرنیچر کو آگے پیچھے کرتی رہتی ہے اور ہر مہینے جب آپ اس کے گھر جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی نئے گھر میں ہیں۔ جب اس کا شوہر گھر نہیں ہوتا تو وہ گھاس کاٹتی، پینٹ کرتی، اپنے پودوں کے ہینگر بھی اس نے خود ہی بنائے تھے اور وہ ہر طرح کا کام کر لیتی تھی، اور میں تو اپنے لان کے گھاس کے کاٹنے کی بے وقوف مشین کو آن کرنا بھی نہیں جانتی تھی، اور اگر ڈیو کو اپنی قمیص پر بٹن لگانا ہوتا تو وہ خود لگاتے، کیونکہ میں لگاتی تو وہ پھر ٹوٹ جاتا۔ لیکن ابلیس نے مجھ سے کہنا شروع کیا، میں نے کہا ابلیس نے مجھے کہنا شروع کیا دنیا کو بدلنے کے ان خیالات کو ختم کرو اور اطمینان سے ایک عام عورت کی طرح زندگی گزارو۔ دیکھو تمہیں دوسروں کی مانند ہونا ہے۔ دیکھو تمہیں دوسروں کی مانند ہونا ہے۔ کیا کوئی یہاں ایسا ہے؟ لہٰذا میری پڑوسن نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ سینہ پرونا سیکھو، اور اس کا ایک باغ تھا، لہٰذا میرا بھی باغ ہونا چاہیے تھا۔ اوہ کیا ہی تکلیف دہ اور افسوسناک سال تھا۔ مجھے کہیں بدروہیں نکالنے ہونا چاہیے تھا اور یہاں میں ٹماٹروں کو محفوظ کرنے میں مصروف تھی۔ کیا کسی میں جرت ہے کہ اپنے دل کی پیروی کرے؟ اور پھر اگر آپ کے پاس ٹماٹر محفوظ کرنے کا مسا ہے تو ایسا ہی کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم باقی لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا خیر سینہ پرونا تو کامیاب نہ ہوا، یہ بے وقوفی تھی، اور باغ بھی کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اب ٹماٹر محفوظ کرنے کا وقت تھا اور کیڑوں کا ایک غول آیا اور راتوں رات میرے ٹماٹروں میں سوراخ کر گیا۔ وہ میرے گھر کے بالکل ساتھ رہتی تھی، یعنی اس پلیٹ فارم کے دوسرے کنارے سے زیادہ دور نہیں، اور کیڑوں کو اس کے ٹماٹر نظر نہیں آئے، لیکن میرے ٹماٹر انہوں نے خراب کر دیے، اور میں نے ٹماٹروں پر دعا بھی کی تھی کیونکہ میں ایک ایمان رکھنے والی عورت تھی۔ اب دیکھیں، آپ جانتے ہیں معاف کریں میں بائبل کالج نہیں گئی بلکہ صرف پاک روح کے اسکول میں گئی ہوں۔ لہٰذا میں نے اس سے فون کیا، ہمیں اس دن ٹماٹر محفوظ کرنے تھے، اور میں نے کہا ہماری فصل تو تباہ ہو گئی۔ اس نے کہا تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا میرے ٹماٹر تو کالے سوراخوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ باہر گئی اور اپنے ٹماٹر دیکھ کر مجھے واپس فون کیا اور کہا میرے ٹماٹر تو ٹھیک ہیں، اور میں نے خدا کے پاس گئی اور اس سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے ٹماٹر پر دعا کی تھی اور اس نے کہا میں نے تمہیں ٹماٹر اگانے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، اور تمہارے ٹماٹروں کو بچانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں
شاید آپ بھی کوئی ٹماٹر اگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہو رہے۔ آج تو بہت مذاق کا دن ہے۔ شاید آج آپ کو جس چیز کو چھوڑنے کی ضرورت ہے وہ یہ خیال ہے کہ آپ جیسے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ دیکھیں، میں نے کہا شاید آپ کو خود سے نفرت اور خود کو رد کرنے اور ہر وقت اپنے پر تنقید کرنے کو چھوڑنا ہوگا، اور شاید یہ احساس کرنا ہوگا کہ خدا نے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں سے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ کو آپ کی شخصیت دی۔ اس نے آپ کو آپ کی صلاحیتیں اور کمزوریاں دی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں وہی بنیں، اور جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ آپ جو ہیں وہی رہیں گے، اس وقت تک آپ اس اگلے درجے پر نہیں جا سکتے جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ آمین، 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 آمین۔ یہ کچھ چیزیں چھوڑنے کا وقت ہے۔ ہاں، تو آپ جانتے ہیں کہ خدا کا وقت ہمیشہ ہی ہمارے لیے آرام دہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ در حقیقت ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لامحدود طور پر خدا پر اعتقاد رکھیں، اور اگر خدا آپ کی عادتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اپنی زندگی سے کچھ چیزوں کو نکال دیں اور جان لیں کہ ان چیزوں کا آپ کی زندگی سے جانا ہی بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے وقتی طور پر آپ اچھا محسوس نہ کریں، لیکن بعد میں آپ خداوند کے شکر گزار ہوں گے۔ کم از کم میں نے خود اپنی زندگی میں یہی تجربہ کیا ہے۔